اللہ تعالیٰ رجوع لانے والوں کو پسند فرماتا ہے، بار بار رجوع لاتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا چاہیے، نیکی کی ہو یا نہ کی ہو، گناہ کیا ہو یا نہیں کیا، یہ علیحدہ سے بات ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں بھی روزانہ 70 سے زیادہ دفعہ اپنے رب کی طرف استغفار لے کے آتا ہوں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، نبی علیہ السلام، اور یہ 70 کا عدد آپ نے کثرت کے لیے بولا ہے۔ یہ فلسفہ جو ہے نا سورہ زمر میں بیان ہوا ہے، آیت نمبر 7۔ سر یہ 7 نمبر آیت تو آپ سارے اپنے قریبی لوگوں کو سنائیں، اپنے آفیسز میں سنائیں، اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو۔ اگر آپ کو حقیقی اسلامک ہسٹری اور پاورفل سٹوریز پسند ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک توبہ وہ ہے جو پبلک کے اندر مشہور ہے، خالی توبہ، استغفار کی تسبیحیں پڑھنا، استغفر اللہ پڑھ کے پھر وہی کام کرنا، اور ایک توبہ وہ ہے جو اللہ اپنے بندوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اب دیکھیں سٹارٹ ہی کیسے ہو رہا ہے، کیسے الفاظ کے اندر، یہ ہے کتابوں کا خدا، انما التوبۃ علی اللہ، ان لوگوں کی توبہ کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے، صرف ان لوگوں کی۔ یہ انما جو ہے نا اس کے ساتھ آتا ہے، للذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ لوگ جو جہالت کے اندر گناہ کر بیٹھے، اگنورنس کے اندر، بھول چوک ہو جائے، اگرچہ انہیں پتہ بھی تھا گناہ ہے، سرکشی نہیں تھی، بس نفس مغلوب ہو کے کر لیا، ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد فوراً ہی توبہ کر لیں، یعنی ان کو فوراً پتہ چل جائے کہ یار یہ غلط ہو گیا کام، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسوں کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف توبہ فرماتا ہے۔ اچھا بندہ بھی توبہ کرتا ہے اور اللہ بھی توبہ کرتا ہے، توبہ کہتے ہیں رجوع لانے کو، تو جو کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو بندے کی توبہ کیا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع لانا، اور اللہ کا توبہ کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ناراض ہوا ہوتا ہے نا، دوبارہ سے اپنے بندے کے اوپر نظر شفقت فرما کے اس کی طرف رجوع لا کے راضی ہو جاتا ہے۔ التواب اللہ کا نام ہے، اللہ بھی توبہ فرماتا ہے، لیکن وہ یہ والی توبہ نہیں ہے۔ ہماری توبہ ہے جرم کے بعد معافی کے لیے دعا کرنا، اور اللہ کا یہ ہے کہ مجرم کی اس معافی کو ایکسیپٹ کر کے دوبارہ سے اللہ بندے کی طرف رجوع لاتا ہے، یعنی دوبارہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑے سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے، جانتا ہے پھر بھی گناہوں سے پردہ پوشی فرماتا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ چاہے تو دنیا میں پکڑ سکتا ہے، لیکن حکمت یہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ پلٹ آئے میری طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی فنیٹک تو نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ زبردستی سزا دے کے اسے خوشی محسوس ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ تو توبہ کا فلسفہ آ گیا کہ جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیں، اور صرف توبہ نہیں اپنی اصلاح بھی کر لیں، ان کی توبہ قبول ہوگی۔ تو باقی خالی توبہ تو جتنی مرضی کرتے رہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے، یعنی نزع کا عالم شروع ہونے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے۔ نزع کا عالم شروع ہو جائے یا موت سامنے آ جائے پھر توبہ قبول نہیں۔ وہ سورہ یونس میں آیا کہ جب فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی، اس وقت جب وہ غرق ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ غرق ہونے لگا تو وہ کہنے لگا کہ میں بنو اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آن، اب لایا ایمان، اب بات مانی، اب کوئی فائدہ نہیں، دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے۔ تو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے، لیکن ظاہر توبہ وہی کرے گا جسے ٹینشن ہوگی کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیے منافق کے لیے گناہ اس طرح ہے گویا ایک مکھی بیٹھی تھی، اس نے یوں اڑا دی، اور مومن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے گویا اس کے سر پہ پہاڑ رکھا ہوا ہے اور وہ ٹینشن لیتا ہے اس کی، اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے۔ یہ مومن اور منافق کا فرق ہے۔ ہاں رجوع لے آئیں گے، وہ تو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں یہاں تک آیا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے، وہ بھی اگر کوئی معافی مانگ لے اپنی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں کرے گا، اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ اللہ کی رحمت ہے جی. تو توبہ اس میں شرط ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، گناہ کبیرہ جو ہے نا یہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں. چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ نیک اعمال سے خود بخود معاف ہو جاتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنے گناہ ہمیں پتہ ہیں وہ ہے ہی سارے بڑے ہیں، وہ معاف نہیں ہوں گے نماز پڑھنے سے جب تک توبہ نہیں کریں گے. اور توبہ کیا ہے؟ سمپل، اس غلطی کے اوپر شرمندگی اور اللہ کے حضور اس کی معافی کا طلبگار ہونا اور مستقبل میں اپنے آپ کو سدھار لینا. پھر غلطی ہو جائے پھر رجوع لیں. یہ معاملہ جو ہے وہ جاری رہے. آہستہ آہستہ انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے جب کہ وہ خود کوشش کرے. کوشش نہیں کرے گا تو سر وقت کا پیغمبر بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ سوئے ہوئے ہیں نا پھر ہی آپ کو جگایا جا سکتا ہے. اگر آپ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہیں نا سر پھر آپ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ آپ تو پہلے ہی جاگے ہوئے ہیں، آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. تو اس میں اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو وہ تو مسلم شریف میں ہی حدیث ہے 246 کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. نماز چھوڑنا خود اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک جمعہ پڑھا اور دوسرا جمعہ پڑھا، یہ نہیں کہ درمیان کی نمازیں بھی ساری معاف ہوگی، نہیں. نماز جب چھوڑ دی تو وہ تو خود کبیرہ گناہ ہے. اس سے بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ چھوٹے گناہ جو ہے نا وہ کبھی بائی چانس بدنگاہی ہو گئی، یہ چھوٹے گناہوں میں آتا ہے. بائی چانس، زبردستی نہیں. اور مولا علی کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ مولا علی کہتے ہیں میں نے خود اللہ کے نبی سے یہ بات سنی تھی کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک پڑ جانے والی نگاہ کے اوپر کہ میں فوراً اسے ہٹا لوں، جس میں اکثر کہتے ہیں پہلی نگاہ معاف ہے. پہلی نگاہ کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی نگاہ میں چھوڑ کے آنا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے، نہیں. پہلی نگاہ کا مطلب ہے کہ جو اچانک ایک پتہ چلا بس وہ. اور اس کے لیے دیکھنا بھی شرط نہیں کہ بندہ کہ جی میں پہلی کرتا ہوں پھر چھوڑتا ہوں، نہیں. جب پتہ چل گیا تو پہلی نگاہ ہو گئی. یہ تو ایک محاورتاً بات کی جاتی ہے نا. تو نگاہوں کی حفاظت کرنا اس حوالے سے ضروری ہے. تو یہ اسلام کا فلسفہ ہے جی. توبہ کرنی ہے، اللہ کی طرف رجوع لانا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر اللہ بھی رجوع لے آئے گا. اور اللہ کیسی رجوع لے کے آئے گا؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. مشکات کی دوسری جلد میں اللہ کی رحمت والے چیپٹر میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. نبی الاسلام نے اسے مثال کے ساتھ بیان کیا. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے توبہ کرنے سے اور اپنی اصلاح کرنے سے کیا خوشی ہوتی ہے. اس کو نبی الاسلام نے ایک مثال سے بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے ایسا شخص ہو جو کسی ریگستانی سفر پر ہو اور اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہو، اور ریگستان میں تو آپ کو پتہ ہے کئی ہفتے تک نہ پانی نہ کھانے کی کوئی چیز ملتی ہے. وہ اسی سامان کے اوپر آپ کی زندگی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اور وہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے اور اسی دوران اس کا اونٹ وہاں سے غائب ہو جائے. اس کی آنکھ لگی اور اونٹ غائب ہو گیا. اب وہ بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، کیونکہ پیدل بھی چلے گا تو اتنے دور نکل چکا ہے کہ وہ پانی تک پہنچ نہیں سکتا. پھر اچانک سے اس کا اونٹ ساز و سامان والا واپس آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی؟ وہ اتنی خوشی ہوگی جتنا ایک بندہ مردہ زندہ ہو جائے یا لا علاج بیماری سے بندہ ریکور کر جائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو اتنی خوشی ہو کہ اس کی زبان اس خوشی میں لڑکھڑا جائے، من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے. اور کہنا تو اس نے یہ ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. زبان سے اس کے نکل جائے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. لیکن آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے. تو اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے اس بندے پر جتنی اس اونٹ ملنے والے کو ہوگی کہ جب کوئی شخص اللہ کی طرف گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے. سبحان اللہ.
بعض لوگوں نے اسے مس یوز بھی کیا اپنے بابوں کے، چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کو بچانے کے لیے. وہ تو میرے بھائی چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ تو پورے ہوش و حواس میں پڑھایا گیا اور آج تک چھپ رہا ہے. ہاں یہ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، یہ ثبوت ہے کہ اگر کوئی کلمات کفر کہہ دے خوشی میں تو اس کے اوپر گرفت نہیں ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں چلے آپ نے شکر ہے مان تو لیا، یہ کفر کروایا ہے انہوں نے. پہلے یہ تو بات یہ آپ مانتے ہی نہیں تھے. کئی تو یہ تعویل کرتے تھے چشتی رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ پیر جو ہے نا وہ متبع سنت ہے. اشرف تھانوی رسول اللہ کا مطلب ہے کہ وہ پیر متبع سنت ہے. چلے اب تو اتنا تو آپ طے کیا کہ یہ کفر ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ کفر جو لوگ ابھی تک چھاپ رہے ہیں اور من شدت الفراء میں تو اس کی زبان لڑکھڑائی ہے. ان کی تو زبان نہیں لڑکھڑائی، انہوں نے کہا بیٹا پڑھ، اور دوسرے نے کہا کہ بیٹا کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس میں تسلی ہے کہ جس پیر کا تو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ متبع سنت ہے. چلو زبان تو اس کی لڑکھڑائی تھی، جس ابا جی نے اس کی تفسیر بیان کی ہے اس کی زبان تو نہیں لڑکھڑائی. بابوں کو بچانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. تو میں آخری حل ان کا یہی کرتا ہوں، ان کو کہا کریں آپ کہ اللہ کرے تمہاری آخرت میں تمہارے ساتھ وہی کچھ ہو جو ان کے ساتھ ہونا ہے. اتنا کوئی اعتماد نہیں رکھتا. یزیدی نے میں انہوں نے کہنا تسی کو ساڈے نال وہی ہوئے جو یزید نال ہونا ہے. تانوں یہ جنتی لگتا ہے نا. اسی کہنے ساڈا اشر حسین نال ہوئے علیہ السلام، آمین. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر پتہ چل جائے گا آپ کا کانفیڈنس لیول کیا ہے. تو وہ اس حدیث کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں، وہ من شدت الفرح، وہ کہتے ہیں جی اس میں بھی آیا شدت کی وجہ سے. اگرچہ میں نے اس کے اوپر علیحدہ سے ڈسکشنز کی ہوئی ہیں، میں ویسے چونکہ اب اس کے ساتھ کو ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس لیے بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے. توبہ کے اعتبار سے یہ حدیث تو یعنی ایک بہت بڑی حدیث ہے، اور توبہ ویسے بھی آپ نے کرنی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں بھی اپنے رب سے 70 سے زیادہ دفعہ روزانہ استغفار کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کس لیے کرتے تھے استغفار؟ تاکہ امت کی ترغیب ہو. یہ نہیں ہے کہ کسی نے گناہ کرنا ہے تو اس نے استغفار کرنا ہے، اس کے بغیر بھی اللہ کی طرف رجوع لانا ہے. بعض اوقات انسان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انسان کوئی گناہ کر رہا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ہم نے فرض نماز کے بعد والا جو ہمارا یہ گرین کارڈ ہے اس کے اندر ہم نے وہ دعا ڈالی ہوئی ہے. اور اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ مولا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ فرض نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے. یہ مسلم میں حدیث ہے 1813، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یعنی تجھے ہی پتہ ہے، کئی گناہوں کو تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے، وہ بھی میرے گناہ معاف کر دے، انجانے میں بھی ہو جاتے ہیں. تو توبہ والا معاملہ تو میرے بھائی کریٹیکل ہے، یہ تو ہر شخص کو ضرورت ہے. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے جرت کر کے عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جاؤں گا. تو سر باقی کس کھاتے میں ہے؟ تو توبہ، استغفار، رحمت کی دعا کرنا یہ ہر ٹائم متوجہ رہنا چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مؤمن نہیں ہوتا، جب وہ چوری کرتا ہے وہ اس وقت مؤمن نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اور آپ نے کبیرہ گناہ گنوائے، اور پھر الفاظ ہیں کہ اس کے اندر سے ایمان نکل کے اس کے سر پہ منڈلانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اللہ کی طرف رجوع آتا ہے تو پھر ایمان اس کے اندر واپس آتا ہے. بڑا خطرناک معاملہ ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ، آمین. اب جناب ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسے لوگوں کی تو کوئی توبہ قبول نہیں ہے جو کرتے ہیں برائیاں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو جب موت آ جاتی ہے نا، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآن، تو کہتا ہے یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں.
یعنی جب موت آ جاتی ہے اس وقت وہ کہتا ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو وہ آپ پہلے ہی سن چکے کہ موت کے گھر کے وقت تو توبہ نہیں قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے توبہ اس حالت میں کی اس کی تو توبہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ایسے لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو اس حال میں مریں کہ وہ کافر تھے، ایسے لوگوں کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے جب تک وہ ایمان نہیں لے کے آتے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین۔ تو یہ وہ فلسفہ بھی یہاں پہ کلیئر ہو گیا کہ توبہ اس کی ہے کہ جو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے کرے گا، اچھے وقت میں توبہ کر لے گا، اور اس کی کوئی توبہ نہیں ہے کہ جو شخص پوری ڈٹائی کے ساتھ برائیاں کرتا رہے اور کہے کہ جی اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی بھی کوئی نہ مانگے اور اپنی اصلاح کی کوشش بھی کوئی نہ کرے۔ اگلا سوال ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت شرک کیا ہے لیکن الحمدللہ اب توبہ کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے، معلوم نہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ آپ سب سے پہلے تو اس طرح کے خیالات سے توبہ کریں جو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، اور اس سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک شرک بھی ہے، بلکہ اب یہ کریٹیکل سوال ہے تو میں یہ آیت پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ پارہ نمبر 19 کے اندر جا کے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ہے یہ 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی یہ آ گیا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پر نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ہاں بفتوی شریعت والا معاملہ علیحدہ ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، وہ بھی گورنمنٹ کا جوڈیشری کا کام ہے، آپ نے خود نہیں کرنا۔ ولا یزنون، نہ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو کوئی یہ 3 گناہ کرے گا ان قریب ان کا عذاب چکھ لے گا۔ کون سے 3 بڑے گناہ گنوائے گئے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا نا، تو آپ نے یہی 3 گناہ گنوائے اور پھر آپ نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو، یعنی نبی علیہ السلام بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن پیش کرتے تھے، ماشاء اللہ تعالی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مہانا، جو یہ 3 گناہ کرے گا اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت میں، اور وہ ذلیل و خوار کر کے آگ میں یعنی جھونکا جائے گا۔ الا من تاب، ہاں اگر کوئی ان گناہوں سے توبہ کر لے۔ کون سے؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا۔ وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لے آئے، یعنی ایمان تو پہلے بھی ہوگا، نہیں صحیح والا ایمان، اور نیک عمل کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو پھر ایسے شخص کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ صرف معافی نہیں سر، جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اسی لیول کی بڑی بڑی نیکیاں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ذمے ہے اس کی توبہ کو قبول کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے واجب کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے، کہ جو میری طرف رجوع لائے گا میں اسے ضرور معاف کروں گا۔ تو اگر کسی شخص کو اس طرح کا وہم آتا ہے نا، اور یہ وہم اس لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم کی آیات چونکہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا میں جب بھی ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں نا،
جب اسپیسیفکلی شرک کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں. میرا لیکچر نمبر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے, اور سچ پیپر بھی ہے اس کے اوپر. تو ہم یہ ترجمہ جو ہے نا یہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا, یعنی بغیر توبہ کے وہ مرا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا, وہ بھی اوپن لائسنس نہیں, جس کے لیے چاہے گا. یعنی جو شخص شرک سے توبہ کیے بغیر گیا نا, اس کی تو توبہ ہے ہی نہیں قیامت میں. ہاں دنیا میں کر گیا وہ معاملہ علیحدہ ہے, قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا اور توبہ نہیں کی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف نہیں کرے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, جو کوئی شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پڑا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. دنیا میں تو میرے بھائی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے غرغرے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا. موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے. جب کسی کو موت نظر آ گئی نا, اب وہ توبہ نہیں کر سکتا. وہ تو قرآن حکیم میں ہے نا, فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا, میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں, بنی اسرائیل کے رب پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا, الآن, اب لایا ایمان. حالانکہ ایمان تو لے آیا تھا, وہ غرغرہ تو وہ لے ہی رہا تھا نا, غوطہ تو کھا رہا تھا نا. تو موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے. اور اس میں ایک پوائنٹ کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں, یہاں پہ بھی کر دوں. اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ چل جائے نا کہ اس کو لا علاج بیماری لگ چکی ہے اور وہ اب کچھ عرصے میں ایکسپائر ہو جائے گا, جیسے کینسر ہے, یعنی ہم نے یہ لرن کر لیا نا کہ کینسر جب 3rd سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان بچتا نہیں ہے. جس شخص کو کینسر ہوا ہے یا سپوز اس کے گردے فیل ہو گئے یا دل بالکل ایج پہ پہنچ چکا ہے, ایسے لوگوں کو, یعنی پاکستان انڈیا میں تو لوگ چھپاتے ہیں کہ پہلے ہی نہ کہیں مر جائے وہ سن کے. کتنی حیران کن بات ہے کہ مسلمان جس کے لیے موت ایسٹ ہونی چاہیے, چلو کافر کو تو سمجھ آتا ہے, اس نے تو دنیا ہی کمائی ہے نا, مسلمان بھی یعنی مرنے سے پہلے مر جاتا ہے موت کا سن کے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اصولاً. اور یہ ٹانٹ اللہ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو دی ہے سورہ جمعہ کے اندر, کہ کہتے ہیں نا اللہ کے بڑے چہیتے ہیں, ان کو کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر موت تو تمہارے لیے خوشخبری ہونی چاہیے, لائبلٹی نہیں ہونی چاہیے, ایسٹ ہونی چاہیے. اب یہی تان ہمیں بھی آ رہا ہے, مسلمان کی حالت تو نہیں ہونی چاہیے اس کو موت کا پتہ چلے تو جناب وقت سے پہلے ہی مرنے کی کوشش کرے. تو لیکن آپ یورپ امریکہ میں اگر کسی کو بیماری ہو نا, اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ سر پلان کر لیں 6 مہینے ہیں, اور 6 مہینے بھی ان کے پلان ہیں, وہ 6 سال بھی ہو سکتے ہیں, 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں, وہ تو اللہ کی مرضی ہے, وہ ایک ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں. یہاں پہ لوگ چھپا لیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ وہ اپنی لائف کو یعنی کوئی وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے مینیج کر سکتا ہے, اور سب سے بڑھ کے اسے توبہ کی طرف آپ کو لانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں جی کسی کو کینسر ہو گیا ہے, ابھی اس میں موت کا غرغرہ نہیں آیا, کو کینسر ہوا ہے نا, پتہ نہیں کب مرنا ہے, ٹھیک ہے نا, نزع کا عالم بھی نہیں ہے, اس کو سب سے پہلے بتائیں کہ بھئی تمہیں لا علاج بیماری ہے, تمہاری ڈیتھ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے, اللہ کی طرف رجوع لاؤ. سر اس نے پوری زندگی بھی عیاشی کی تھی نا, وہ اپنی آخرت مینیج کر سکتا ہے, وہ تو خیر کر سکتا ہے, ہمیں بھی اپنی آخرت مینیج کرنی چاہیے. روزانہ مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے. روزانہ ہم مرتے ہیں نا, صحیح بخاری میں حدیث ہے نا, نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے تھے, اللہم باسمک اموت و احیا, میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں, یعنی سوتا اور جاگتا ہوں, کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے. اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی صحیح بخاری میں دعا ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا, یعنی موت کے بعد زندہ کیا, اور میں نے پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے. تو رات کو سونے سے پہلے توبہ کریں, اور سب سے بیسٹ توبہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون
कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ऑनवर्ड। इसमें तजदीद ईमान भी है, अल्लाह पर ईमान, किताबों पर, फरिश्तों पर। उसके बाद दुआएं हैं, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना, इसके अंदर तौबा शामिल है। सबसे बेस्ट तजदीद ईमान जो है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत है, और ये हमारे वजीफे में हमने ब्लू कार्ड के ऊपर भी लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और ये हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में, जो शख्स रात को सोने से पहले सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ ले, इसमें जो कुछ अल्लाह से मांगा है वो उसको दे दिया जाएगा। ये भी अल्फाज है। तो इसमें क्या कुछ मांगा हुआ है? तो तजदीद ईमान। फिर सही बुखारी में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, जो सुबह यकीन के साथ एक दफा पढ़ ले सय्यिदुल इस्तिग़फ़ार, और शाम से पहले अगर मर गया सीधा जन्नत में जाएगा। और अगर शाम को पढ़ लिया पूरे यकीन के साथ, यकीन से मुराद है कि बाकी तौबा का उसका इरादा हुआ, सुबह से पहले मर गया सीधा जन्नत में। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअत अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअत अबूउ लका बिनिअमतिका अलय्या व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। ये सय्यिदुल इस्तिग़फ़ार है। तो ये वो है तौबा जो रोज़ाना करनी चाहिए, नज़ा से पहले पहले, यानी सुबह भी पढ़े शाम को पढ़े। बल्कि मुस्नद अल बज़्ज़ार में सही सनद के साथ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद भी सय्यिदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक तो हम पढ़ते हैं ना, अल्लाहु अकबर अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। उसके बाद आप सय्यिदुल इस्तिग़फ़ार आयतुल कुर्सी भी पढ़ें। आयतुल कुर्सी के बारे में भी आया है सुन्नत नसाई कुबरा के अंदर सही सनद के साथ, हमने ग्रीन कार्ड में डाला है कि जो शख्स आयतुल कुर्सी फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ेगा मरते ही जन्नत में जाएगा। लेकिन नमाज पढ़ेगा, खाली आयतुल कुर्सी नहीं, नमाज के फ़ौरन बाद, तो नमाज भी उसको पढ़नी चाहिए। तो इस तरह इन्हीं तजदीद ईमान वाला ये मामला भी करना चाहिए, और ये वहमी नहीं बनना चाहिए कि अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूँ। जो बंदा मेरे लिए गुमान करता है मैं वैसा हूँ उसके लिए। जो शख्स ये कहता है अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा, तो उसको वाकई अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, और जो कहेगा कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देगा, उसे अल्लाह माफ़ कर देगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये कभी ऐसा नहीं करना चाहिए अल्लाह ताला से नाउमीदी वाला मामला। आप अपने रब के वादों पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादों पर यकीन रखें कि जिस शख्स ने सच्चे दिल से तौबा की है उसकी ना सिर्फ तौबा कबूल होगी सूरतुल फुरकान आयत नंबर 70 के तहत, बल्कि उसके गुनाहों को भी नेकियों से बदल दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला रुजू लाने वालों को पसंद फरमाता है, बार बार रुजू लाते रहना चाहिए। अल्लाह ताला से अपने आप को आज़ाद नहीं करना चाहिए। नेकी की हो या ना की हो, गुनाह किया हो या नहीं किया, ये अलग से बात है। नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर कौन नेक हो सकता है? सही बुखारी में हदीस है कि मैं भी रोज़ाना 70 से ज़्यादा दफ़ा अपने रब की तरफ इस्तिग़फ़ार लेके आता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि। नबी अलैहिस्सलाम, और ये 70 का अदद आपने कसरत के लिए बोला है। अरबी में 70 का मतलब 70 डिजिट नहीं होता। 70 का मतलब 1000 दफ़ा भी हो सकता है, 10,000 दफ़ा भी हो सकता है, 100 दफ़ा भी हो सकता है, कसरत के लिए बोला जाता है। तो इस्तिग़फ़ार तो बंदे की ज़रूरत है, ये अल्लाह से एक नेकी है, और हर चीज़ के साथ इस्तिग़फ़ार अटैच है। आप देखें कि महफ़िल से उठने की जो दुआ है उस समय इस्तिग़फ़ार है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। सुन्नत नसाई में हदीस है। फिर सुन्नत नसाई कुबरा में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम वुज़ू के बाद भी ये दुआ पढ़ते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। और फरमाया ये पढ़ लो तो ये अल्लाह ताला क़यामत के दिन तक के लिए इसको संभाल के रख देगा, तुम्हें इसके एवज़ नेकियां मिलेंगी। ठीक है ना? तो रुजू इल्लाह, इस्तिग़फ़ार, हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू लाते रहना चाहिए। और सबसे बेस्ट ये है कि नमाज के तशहुद की आखिरी जो दुआएं वाला पोर्शन है ना, उसमें इस्तिग़फ़ार मांगे, क्योंकि सही बुखारी में हदीस है जब दुरूद शरीफ तशहुद में पढ़ चुको उसके बाद जो चाहो अपने रब से मांगो। सजदों में भी मांगे। सही मुस्लिम में हदीस है सजदे में इंसान अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। तुम खूब रब से दुआएं मांगा करो। और नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ भी सिखा दी है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में है कि नबी अलैहिस्सलाम रुकू और सजदे में पढ़ते थे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। ये हमारे वो अज़कार में लिखा ना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, तो इसमें दुआ ही है ना।
پھر دو سجدوں کے درمیان میں رب اغفر لی رب اغفر لی ہے. سر استغفار تو ہر جگہ ہی چل رہا ہوتا ہے. تو اللہ کی طرف رجوع لائے اور اللہ سے امید رکھیں. دنیا میں کسی نے توبہ کر لی تو موجہ ہی موجہ. اکثر لوگ پوچھتے ہیں توبہ کا طریقہ کیا ہے, کون کون سے بڑے بڑے گناہ ہیں, اور چھوٹے گناہوں کے بارے میں کیا ہے. تو توبہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ توبہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنی ہے. اس کو میں دنیاوی مثال سے آخر میں سمجھا دیتا ہوں, پھر آگے چلتے ہیں. مجھے بتائیں, جس شخص کی زندگی میں ایک دفعہ, بالکل پہلی دفعہ کسی گرم استری سے ہاتھ جل جائے, دوسری دفعہ وہ ٹھنڈی کو بھی لگاتے ہوئے ڈرے گا نا کہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر پہلے کوئی استری نہ کر گیا ہوئے. اس لیول کا ڈر جب آپ کا کسی گناہ کے بارے میں آئے گا نا دوبارہ کرتے ہوئے, تو آپ سمجھ لیں آپ نے توبۃ نصوحا کر لی ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو بس پھر ٹھیک ہے, ایک خیال ہے اس کو آپ کے وشفل تھنکنگز کو لے کے آپ چلیں اور کبھی آپ شیطان کے اوپر ڈال دیں. میں تو یہ چیلنج کرتا ہوں بار بار کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو شخص فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے تو فی فجر 1,00,000 روپیہ, دوسری صف والے کو 50,000, تیسری والے کو 25,000. تو دنیا کے سارے شیاطین مل کے دنیا کے سب سے بڑے بے نمازی کی بھی فجر نہیں چھڑوا سکتے. ہاں کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کو ہے نا ایسی آنکھ ہی نہیں کھلتی, وہ جی انہوں ہوش ہی نہیں ہوندی. ہم نے ان لوگوں کو بھی اپنے آفس میں دیکھا ہے کہ جن کو ہوش ہی نہیں ہوتی تھی, لیکن جب انہوں نے کبھی کسی آفیشیل ٹور پہ دوسرے ملک جانا ہوتا تھا تو اللہ کے فضل سے وہ تہجد کے وقت اٹھے ہوتے تھے. تو یہ سب کے سب بہانے ہیں. پھر کہتے ہیں دعا کریں توفیق مل جائے. آج تک ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ جی دعا کریں, ارادہ ہے گھر جا کے رات کا کھانا کھانا ہے توفیق مل جائے. نہیں, وہ کھانا ہوتا ہے. آج تک کسی نے ٹوائلٹ جانے سے پہلے کہا جی دعا کریں, مطلب ایک بڑا مشکل کام میں کرنے جا رہا ہوں, ہے تو مشکل کام ہے سر, پیشاب بند ہو جائے تو نہیں کھلتا, آپریشن ہوتا ہے, تو مہربانی کریں ذرا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عزت سے یہ پیشاب میرا نکلوا دے. نہیں, وہ ارادہ ہوتا ہے. سارے کی ساری یہ دعائیں توفیقیں نیک اعمال کے بارے میں, کیونکہ وہ کرنے نہیں ہوتے. یہ بات ہے سر, جو ہم نے سر کام کرنا ہوتا ہے نا. آج تک کبھی ہوا ہے کہ کوئی شخص, ہمارے باوجداد میں بھی رپورٹ ہوا ہو, کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے گیا ہو تو شیطان دروازے پہ آ کے فزیکلی کھڑا ہو جائے, آج تنوں میں مسجد ہی نہیں وڑن دینا. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ اذان ہو اور آپ کے پاؤں آٹومیٹکلی مسجد کی طرف چل پڑے, یہ بھی نہیں ہوگا, ورنہ تو جنت اور جہنم کا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا. یہاں اللہ نے اختیار دے دیا, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خواہ نہ شکری کی. اچھا, لیکن اس سے یہ بات نہ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ گناہگاروں کو بھی بخش دے گا, مجرمین کو بھی بخش دے گا, اور نیکوکاروں کو تو اس نے بخشنا ہے. نہ, اس طرح نہیں ہے. اور اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں او جی اللہ نے ساڑی نمازہ نہیں چاہیے دیا. استغفر اللہ. یہ بات آپ کیوں بولتے ہیں, یہ آپ کس کو بول رہے ہوتے ہیں؟ مطلب میری نماز تو نہیں کو پڑھ رہا نا, تو مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ جس کی پڑھ رہے ہو اس کو سناؤ. اللہ کی پڑھ رہے ہو. تو اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تیری نمازیں چاہیے؟ کہیں کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے. اللہ نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ مجھے چاہیے. اس فلسفے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر میں بیان کیا ہے. مسئلہ تقدیر بھی حل کرنے والی یہ آیت ہے, اور سارے مسئلے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے جی. یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. نہیں سر, ایسے نہیں ہے. اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا, اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. اللہ کی مرضی ہے یہ کہ لوگ زنا کریں, اجازت ہے کہ کر لو. یہ نہیں ہوگا کہ جسم پہ فالج گرے, لیکن آخرت میں چھوڑوں گا نہیں. شراب پینی ہے پی لو, چمڑی اتار دوں گا آخرت میں. یہ نہیں ہوگا کہ شراب کی بوتل پکڑو تو ہاتھ پہ فالج گر پڑے. ایسے نہیں ہوگا. اجازت ہے, نیکی کرنی ہے کرو, برائی کرنی ہے کرو. مرضی نہیں ہے. مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کا راستہ اختیار کرو.
یہ فلسفہ جو ہے نا سورہ زمر میں بیان ہوا ہے، آیت نمبر 7۔ سر یہ 7 نمبر آیت تو آپ سارے اپنے قریبی لوگوں کو سنائیں، اپنے آفیسز میں سنائیں، اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، دیکھو اگر تم اللہ کا کفر کرو گے، ناشکری کی زندگی گزارو گے، تو یاد رکھنا اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں فرق پڑا تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، نہیں۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، لیکن میں کبھی راضی نہیں ہوں اس بات پہ کہ کوئی میری ناشکری کرے، میری نافرمانی کرے، میرا کفر کرے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، یعنی اللہ کے تابع فرمان رہو گے، تو یہ اللہ تعالیٰ تم سے پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر شخص نے اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہونا ہے۔ ثم الى ربکم مرجعکم، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کی طرف جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر، یار اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ میرے بھائی آپ اپنی داڑھیوں سے، پگڑیوں سے، نمازوں سے، تسبیحوں سے دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، قانون کو چکمہ دے سکتے ہیں، اللہ سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ اللہ تو اتنا باریک بین ہے کہ جن لوگوں کی نماز، حج، زکوٰۃ بھی لکھے ہوں گے نا قیامت والے دن، فرشتوں نے نیکیوں کے ڈھیر لگائے ہوں گے، اللہ 0 سے ملٹیپلائی کر دے گا۔ اللہ سے بڑا ڈر لے سر، اللہ بڑا ڈاٹا جائے۔ ہاں اللہ والے بن جاؤ تو اللہ سے زیادہ کوئی شفیق نہیں ہے، لیکن اللہ کے نافرمان ہیں تو سر اللہ بڑا ڈاٹا جائے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، سب سے بڑی 3 نیکیاں کون سی ہو سکتی ہیں؟ تینوں نیکیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کرنے والا بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو اٹھائے گا اور پوچھے گا میں نے تجھے اتنا کچھ دیا، اچھی صحت دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جان سے قیمتی کون سی چیز تھی تیرے لیے دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو دنیا نے تیری بڑی تعریف کی، تو دنیا سے اپنا اجر لے چکا ہے، میرے ہاں کوئی اجر نہیں، اوندھا منہ کر کے جہنم میں۔ فرشتوں نے اسے شہید لکھا ہوا ہے، اللہ نے کہا نا، آپ اپنی نیکیوں سے فرشتوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، فرشتے تو ظاہری مال کو لکھیں گے، ہاں جی یہ ہے۔ تو یہ حساب کتاب تو بس اس خانہ پوری ہے، اصل میں تو اللہ تعالیٰ خود حساب کرنے والا ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلائے گا کہ اتنا مال دیا تھا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جو بھی مجھے جگہ ملتی تھی نا کہ یہاں پہ تو نے خرچ کرنے کا کہا ہے، میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ وہاں پہ خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں کہ یہ بڑا سخی ہے، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوتی تھی، میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے جہنم میں۔ پھر قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے قرآن دیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے اتنے لوگوں کو قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی، تیرے نام سے پہلے بھی 8 دمیں ہوتی تھی، بعد میں بھی 10 دمیں لگتی تھی، یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں دیسی تو لکھے ہی نہیں سی ہوا، دیسی اتنا کوئی نہیں لکھا ہوتا، وہ آپ کڑنا ہوتا ہے بچوں، کیونکہ قرآن پرانا نہیں ہوتا۔ قرآن اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں بات ہو رہی ہے نا سورۃ الانفال میں کہ اپنے جو گھوڑے ہیں وہ جہاد کے لیے تیار رکھو، تو آج گھوڑوں کو ہم میزائل میں اور ایئر کرافٹس کی فارم میں اس کو ترجمے اور تشریح میں بیان کریں گے، ہمیں یہ کوئی گلا نہیں کرے گا یہ قرآن میں گھوڑے لکھیا سی تسی یہ کیوں بیان کیتا ہے؟ تو تسی کھوتے نہ بنو، اپنی عقل بھی استعمال کرو، وہ تو ڈاکٹرین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینکے گا۔ سر ان 3 بڑی نیکیوں سے بڑی کو نیکی کسی کو پتا تو مجھے بتا دے۔ شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، سب سے قیمتی چیز اللہ کو دے دینا، جان۔ اللہ کی راہ میں مال لوٹانا، قرآن میں نماز کے ساتھ آلموسٹ ہر جگہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آیا۔ اور تیسرا قرآن کی تعلیم، وہ تو سر بخاری میں حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ان 3 نیکیوں سے بڑی کو نیکی پاسبل نہیں ہے، لیکن 0 سے ملٹیپلائی، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں کی۔ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا،
اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. کی نیکی ہو گیا شرک. یہ کیا بات ہوئی؟ نماز کیسے شرک ہو گئی؟ نماز تو اللہ کی ہوتی ہے، پڑھی بھی اللہ کے لیے لیکن دکھانے کے لیے کسی کو. ہمارے ایک ایکس پریزیڈنٹ تھے نا، مجھے ان کی پالیسی سے تو بہت اختلاف ہے، جنرل ضیاء الحق، لیکن ایک مذہبی آدمی تھے. ان کی وجہ سے ہماری فوج کے اندر کافی ریفارمز آئیں، اور یہ بہت بڑا احسان ہے ان کا پاکستانی فوج کے اوپر، ورنہ ان سے پہلے کی فوج اور آج کی فوج میں بڑا فرق ہے. اب آپ کو مذہب کا رنگ غالب نظر آئے گا ہماری فوج کے اندر. اور جب فوج سے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو میں تو سب سے زیادہ باقی اداروں کی نسبت ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں، کیونکہ موت کو بڑا قریب سے دیکھ لیتے ہیں نا، تو بڑے بڑے لوگوں کی عقل ٹھکانے ہو جاتی ہے جب اپنے ساتھ آپ شہداء کی لاشیں اٹھاتے ہیں بارڈرز کے اوپر. تو بس انسان کو نظر آتی ہے یار کل تو یہ میرے ساتھ روٹی کھا رہا تھا، آج میں اس کے جسم کے لوتھڑے سمیٹ رہا ہوں. تو سب بڑے بڑے لوگوں کا قبلہ درست ہو جاتا ہے. تو جنرل ضیاء الحق صاحب چونکہ نمازی تھے بڑے پکے، تو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں نا انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ نماز جاتے تھے لوگ بغیر وضو بھی ساتھ پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ نماز پڑھنے کا تو موڈ نہیں ہوتا تھا. اور وضو تو ایک تردد ہے نا، اور وضو کسی کا چیک تو نہیں ہو سکتا سونگ کہ اس کا وضو ہے یا نہیں ہے. تو وہ اس پر ٹوٹل پورا، جس طرح ہمارے یہاں پہ کئی پولیٹیکل لیڈرز کے لوگ جنازے پڑھنے کے لیے صحافی بھی آئے ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے نماز سنیں نماز بھی نہیں آتی اور جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، ادھر سوٹیں لگا رہے ہوتے ہیں، ادھر میسیج دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی جنازے کی اناؤنسمنٹ ہوئی، جنازہ پڑھا، نہ ان کو دعا آتی نہ وضو کیا ہوتا ہے الا ماشاء اللہ. یعنی یہ نا آپ کہ میں ساروں کے لیے بات کر رہا ہوں. تو وہ ساری اس طرح کی جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تو دکھلاوے کی ہو رہی ہوتی ہے نا، اللہ کے لیے تو ہو نہیں رہی ہوتی ہیں. تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ. آمین ثم آمین.